السلام علیکم. وعلیکم میرا السلام. نام فاطمہ وحید ہے اور میں ایک فزیوتھراپسٹ ہوں. کیا نام بتایا آپ نے؟ فاطمہ وحید. فاطمہ وحید. جی پوچھیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر شیطان ہمیں اکساتا ہے، ورگلاتا ہے گناہ کرنے کے لیے، تو شیطان کو کون ورگلاتا ہے؟ بے شک ہر چیز اللہ کی مرضی اور اس کی ول پاور سے ہوتی ہے، تو شیطان کو کون ورگلا رہا ہے؟ بہن کا سوال ہے کہ ہم کچھ غلط کام کرتے ہیں تو شیطان ہمیں بھڑکاتا ہے، لیکن شیطان کو کون بھڑکاتا ہے؟ آپ قرآن مجید میں پڑھیں گے تو کئی جگہ ذکر ہے ابلیس کے بارے میں، اور تقریباً 7 جگہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ نے ابلیس سے فرمایا کہ آپ سجدہ کرو. اللہ نے فرمایا انجل سے، اللہ نے ملائکہ سے فرمایا کہ آپ سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس. اور پھر ہم جانتے قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ناراض ہوتے اور اسے کہتے کہ سزا دیں گے. تو ابلیس اللہ سے التجا کرتا ہے، ریکویسٹ کرتا ہے کہ مجھے رسپائٹ دو، میرے سزا کو ذرا دیر سے کرو، اور اگر آپ مجھے رسپائٹ دیں گے، رسپائٹ مطلب سزا کو دیر کریں گے، تو میں تمہارے بندوں کو بھڑکاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے سورہ بقرہ میں کہ آپ میرے بندوں کو بھڑکا ہی نہیں سکیں گے، جو میرے بندے نہیں ان کو بھڑکا سکیں گے، لیکن میرے بندے کو بھڑکا نہیں سکیں گے. تو ابلیس اللہ کو چیلنج کرتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ غالب ہوں گے. تو اس دنیا میں یہ ٹیسٹ ہے ہمارے لیے امتحان ہے کہ ہم اللہ کی بات مانتے کہ نہیں. تو قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے. ہمارا سوال ہے کہ ابلیس کو کون بھڑکاتا ہے؟ ابلیس نے اپنے آپ کو بھڑکایا، اس کا غرور تھا. ابلیس حالانکہ اللہ کی بہت عبادت کرتا تھا، لیکن اس کو غرور تھا کہ انسان کو مٹی سے بنایا، میں نور سے ہوں، آنکھ سے، اور میں اور عظیم ہوں. تو کئی بار ہمارا جو غرور رہتا ہے، ایگو، وہ ہمیں جہنم میں لے کے جاتا ہے. تو یہ ابلیس کا ایگو ہے جو اسے بھڑکایا اور وہ اسے جہنم میں لے کے جائے گا. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام آصف ہے، میں رینیوبل انرجی انجینئر ہوں. بائی بورن میں مسلمان ہوں، اور الحمدللہ بائی ریسرچ بھی میں مسلمان ہوں. کچھ ویکنیسز آئی تھی کچھ سالوں پہلے، مجھے اتفاق ہوا پڑھنے کا UK کے اندر، اور وہاں پہ میں اپنا مائنڈ جو ہے وہ کلیئر کر کے گیا تھا، کیونکہ اگر میں UK میں پیدا ہوتا تو ہو سکتا ہے میں کرسچن ہوتا. تو UK گیا اور وہاں پر کرسچنس پہ بھی ملا اور ڈفرینٹ ریلیجن لوگوں سے بھی ملا، اور ناٹنگھم اسلام انفارمیشن پوائنٹ کے تھرو میں نے دعوت بھی دی، ان سے ملا. اور جس طرح سے ڈیبیٹس ہوئیں، آپ کی بکس ہیں، احمد دیدات کی بکس ہیں، انہوں نے بہت ہیلپ فل کی. اور جب کرسچنز اور ڈفرینٹ تھے وہ بے بس رہ گئے، تو مجھے میرا یقین اور پختہ ہو گیا کہ اسلام اور قرآن کے علاوہ اور کوئی مذہب حق نہیں ہے، یہی صرف حق ہے تا قیامت تک. کیونکہ ان کی بے بسی دیکھی میں نہیں دیکھی وہیں پر. لیکن کچھ سالوں پہلے سر ایک شخص ہے، وہ بھی IPCC احمد دیدات کے اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے جو ابھی کلیم کیا ہے، آپ چاہیں تو میں اس کا نام بھی لے سکتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ قرآن کی جو لٹرل میننگز ہیں، جو عربک ہیں، عربک میں آپ جب ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اس کی جو لغت ہے اس سے ہی آپ کو قرآن کو انڈرسٹینڈ کریں. آپ جو تفسیر دیکھتے ہیں یا پھر کچھ حدیث ہیں، اس سے آپ اگر دیکھتے ہیں تو وہ قرآن کی انڈرسٹینڈنگ بالکل بدل جاتی ہے. جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ تورات جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام پہ نازل نہیں ہوئی. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ پوری کی فاؤنڈیشن ہی جو ہے اس نے ڈسٹرب کر دی ہے، کہ جیسے اس نے کہا کہ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ فلسطین نہیں ہے بلکہ وہ پیلسٹائن میں ہے. تو یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ کہ قرآن جو ہے وہ صرف قرآن سے ہی سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ اللہ نے اس کی جو ہے ذمہ داری لی ہے. باقی تو مین میڈ لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں ساری جو اس کا کلیم ہے. تو میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس کو کلیئر کریں اس انڈرسٹینڈنگ کو کہ قرآن کو صرف اسی ٹرانسلیشن سے ہی سمجھا سکتا، کیونکہ اس کو قرآن نے وہ اللہ نے اس کی وہ لی ہے.
तो और रिक्वेस्ट है कि समझ गया सवाल, समझ गया भाई, कब से खड़े हुए हैं, समझ गया आप सर ओके मैं समझदार हूँ मैं, ओके और किसके बारे में बात करते हो भी जानता हूँ मैं। जज़ाकल्लाह। भाई साहब का सवाल है कि एक शख्स है पाकिस्तान में जो दीदा साहब का शागिर्द कहलाता है, और वो कहता है कि कुरान मजीद को लुग़वी मानी ट्रांसलेशन क्या है उससे समझ आ हदीस से नहीं। कुरान में कई आयतें अतिउल्लाह अति रसूल, ओबे करो अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को, कहीं ओबे करेंगे। ट्रांसलेशन पूछो अल्लाह के रसूल के, अभी तो अल्लाह के रसूल अभी जिंदा है, नहीं, उनकी टीचिंग जिंदा है, जी इंतकाल हो चुका है, इंशाअल्लाह जन्नत फिरदौस में मिलेंगे। इंशाअल्लाह। तो किससे पूछेंगे आज की तारीख में? ये- अल्लाह का तो कलाम है ना, जी अतिउल्लाह अति रसूल, ओबे अल्लाह ओबे द मैसेंजर, किससे पूछेंगे? किधर है? हदीस में पूछो उनसे, सिंपल है। कोई भी अगर कुरान का बेस्ट कमेंट्री कुरान खुद है और अल्लाह के रसूल की हदीस, दो चीज, कुरान खुद और अल्लाह के रसूल की, ये बेसिक है। बेस्ट इज कुरान इटसेल्फ, कई जगह कुरान में दो जगह जिक्र है, दो कमेंट्री, इट इज कॉल्ड इटसेल्फ। नंबर 2 अल्लाह के रसूल की हदीस, उसके बाद एंसेलरी, और हो सकता है साइंस, हो सकता है टेक्नोलॉजी, बाद में आएंगे। दो बुनियाद है अपने शरिया की, कुरान और हदीस। और फिर कुरान में ये भी लिखा है फसअलु अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 43, सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 7, दो जगह लिखा है। उससे पूछो जो एक्सपर्ट है। यानी कुरान में सारे प्रॉब्लम का, एक जन ने पूछा खाना कैसा पकाना लिखेला है, मैं बोला हाँ लिखेला है, क्या लिखेला है? कुक से पूछो ना, कुक एक्सपर्ट है ना। फसअलु अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, वो बावर्ची से पूछो, बताएंगे ना खाना लिखेला है। तो कुरान टेलीग्राफिक बुक है, तो बावर्ची से भी पूछ सकते हैं आप अगर आप खाना पकाना जानते, बराबर ना? जी तो कुरान के अंदर गाइडलाइंस दिए गए। बेस्ट इज कुरान इटसेल्फ, नंबर 2 सही हदीस, एंड एंसेलरी भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे आप एक्सपर्ट से पूछ रहे, आप साइंस का पूछ रहे, अगर आप लुगा से कुछ मिलता है आपको, जी। तो एक होता है कि कुरान की तफसीर थ्रू कुरान, नंबर 1, एक कुरान की तफसीर थ्रू हदीस, नंबर 2 कुरान की तफसीर थ्रू लुगा भी है। अगर आपको कुछ लुगवी मानी मिलती है और अगर वो दूसरे कोई कुरान के आयत से नहीं टकराती है और सही हदीस से नहीं टकराती, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। समझे? समझे ना? जी, जी। क्योंकि कई बार एक अरबी लफ्ज के 3 मानी 4 मानी होते हैं, तो पहले आपको तहकीक करने पड़ेगा इसके बारे में कुरान में और कहाँ लिखा गया है। मिल गया, हदीस से मिल गया, फिर लुगा देखो, अच्छा ये कुरान में 4 मानी है, ये 2 कुरान से मिलते, हदीस से मिलते, बाकी 2 नहीं मिलते, बाकी 2 को निकाल दो। आप समझे? जी लेकिन अगर नहीं टकराती है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जी नहीं कुरान और सही हदीस से नहीं टकराती है, जी अगर टकर ऑर्डर रहता है, दिस ऑर्डर नंबर 1 इज कुरान, फिर हदीस है, फिर बाद में आपका लॉजिक है। लॉजिक ऊपर नहीं आता है, लॉजिक नीचे, उर्फ है, कस्टम्स है। तो फिक के अंदर उसूल है, ये उसूल के डिफरेंस होने की वजह से थोड़ा इख्तिलाफ है, उसके ऊपर भी मैं डिटेल में जाऊंगा नहीं। जी लेकिन लुगा का इंपॉर्टेंस है, टॉप पे नहीं है, टॉप पे नहीं है, नीचे। आप समझे ना? जी जी अगर हदीस से साबित हो गया क्या ये कुरान के माने ये है, तो हदीस है फाइनल, पर सही हदीस होना चाहिए। मिसाल के तौर पे सबसे पहली आयत जो नाजिल हुई, पहले 2 आयत, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, और इक़रा की सूरह नंबर 96 वर्स 1 और 2 पढ़ो। अल्लाह के नाम से जिसने पैदा किया एक खून के लोथड़े से, लीच। अभी साइंस आज कहती है खून के लोथड़े से तो इंसान बना ही नहीं, उसका मतलब कुरान में गलती है, नऊज़ बिल्लाह, बराबर ना? और बहुत से लोग एतराज देते हैं आपके पहली 2 आयत में ही गलती है, क्योंकि पहले लोग समझते थे, ग्रीक लोग, कि इंसान खून के लोथड़े से बना है। अभी आप जब तहकीक करेंगे तो अलाका के माने 3 होते हैं। खून का लोथड़ा, लीच, लोच जैसा, लीच लाइक सब्सटेंस, एंड समथिंग विच क्लिंग्स, 3 माने होते हैं। खून का लोथड़ा, लीच लाइक सब्सटेंस, लीच को क्या बोलते हैं उर्दू में? लोच। लीच को क्या बोलते हैं उर्दू में? जो जोक, 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 जोक। और तीसरा है समथिंग विच क्लिंग, जो लटकता है। तो कीथ मोर के पास जब गए थे और ये तीनों मानी दिखाए, कीथ मोर एक क्रिश्चियन था,
جی 1991 میں 1920 میں گئے تھے ان کے پاس. وہ دنیا کا بیسٹ ایمبریولوجسٹ تھا. لکھے گا ترجمہ. ہماری سائنس کو پتہ ہی نہیں کہ ایمبریو مطلب جب بچہ ماں کے پیٹ میں جب شروع میں پیدا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ایمبریو. ہماری سائنس تو کہتی نہیں کہ وہ جوک کے جیسا لگتا ہے. وہ مائکروسکوپ میں گیا شوق ہو گیا, ارے ہاں صحیح ہے بھائی یہ جوک لگتا ہے. تو اس میں مانی کون سی ہے ابھی؟ حلقہ کی کیا مانی ہے؟ جوک. سمجھ گئے؟ بعد میں اس سے پوچھے باقی کے بارے میں کیا ہے؟ نہیں بھائی بچہ لٹکتا بھی ہے تو دونوں صحیح ہے. بچہ جب ماں کے پیٹ میں رہتا ہے, ووم میں رہتا ہے, تو بچہ لٹکتا ہے تھرو دا امبلیکل کارڈ. امبلیکل کارڈ کے تھرو لٹکتا ہے. برابر, دونوں صحیح ہے. اور ریسرچ کرے پتا چلا کہ دکھنے کے اندر بچہ شروع میں خون کا لوترا دکھتا ہے تو وہ بھی صحیح ہے. خون کے لوترے سے نہیں بنا لیکن خون کے لوترے جیسا لگتا ہے. تو قرآن کی جو آیت ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق, علقہ کے معنی خون کا لوترا, جوک اور لٹکنا تینوں صحیح ہے. کوئی بھی حدیث سے ٹکرا رہا نہیں, کوئی بھی تفسیر میں لکھا نہیں, کوئی بھی تفسیر میں لکھا نہیں کہ یہ لوچ کے بارے میں, جوک کے بارے میں. خون کا لوترا لکھا ہے لیکن وہ غلط فہمی تھی, کیونکہ خون کے لوترے سے بنتا نہیں, خون کے لوترے جیسے لگتا ہے. آپ سمجھ رہے نا؟ تو اس وقت آپ لغا کا استعمال کریں اچھی بات ہے, لیکن وہ لغا اگر قرآن کی دوسری آیت سے ٹکراتا ہے یا حدیث سے ٹکراتا ہے تو اس کو چھوڑ دینے کا. آپ سمجھ رہے نا؟ تو لغا کی اپنی اس کا درجہ ہے لیکن نیچے. تو اگر آپ اصول کو جانیں, اصول کو جانے دیں اور اپنے فتوے دینے لگے تو حالت یہ ہوئے گا. اور امت کو اگر بیسک نالج ہے دین کی, کوئی بھی عالم آپ کو کوئی بھی گھمائے گا نہیں. عالم اگر آپ کو پتا ہے دین کے بارے میں, واللہ کوئی بھی عالم گھما نہیں سکتا آپ کو. تو پرابلم ہے ہم دین کے بارے میں جانتے ہی نہیں نا. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, اگر ہندوستان میں حیدرآباد میں گاڑی پہلی بار آئی تھی بہت سال پہلے, تو ایک نواب گاڑی خریدتے, پہلی بار گاڑی آتی, امیر رہتے, مل جاتی گاڑی میں, تو گاڑی کے ساتھ ڈرائیور بھی آتی. کس کو چلانے آتا ہی نہیں, گاڑی کس کو چلانے آتا ہی نہیں نا, تو کمپنی اس کو ڈرائیور بھی دیتی ہے. تو نواب صاحب بولتے میری بیوی کو شاپنگ جانے کا, گاڑی کو باہر نکالو. تو ڈرائیور بولتے نواب صاحب گاڑی خراب ہو گئی, اب بھی صحیح کرو. تو بولے صحیح کرنے کے لیے 10 کلو گھی چاہیے, 20 کلو رائس چاہیے, باسمتی رائس, اور 30 کلو شکر. تو نواب صاحب اس کو 20 کلو گھی دیتے, 30 کلو باسمتی رائس اور 30 کلو شکر دیتے, اور گاڑی چلنے لگتی. میں آپ کو پوچھتا ہوں, آج آپ کا ڈرائیور بولا مجھے گاڑی صحیح کرنے کے لیے 20 کلو اصل گھی چاہیے, 30 کلو باسمتی رائس چاہیے اور 30 کلو شکر چاہیے, دیں گے اس کو؟ Of course not. کیا کریں گے؟ لات مار کے بھگائیں گے نا, کیونکہ آپ گاڑی کے بارے میں جانتے, آپ دین کے بارے میں نہیں جانتے. تو یہ مسلمان کا حال ہے. آپ دین کے بارے میں جانیں گے تو کون آپ کو گھی نہیں پوچھے گا. آپ سمجھے نا؟ کل میرے بیٹے نے تقریر کی تھی اردو میں, کیا قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ ایگزامپل انہوں نے دیا ہوگا کل کی تقریر میں, دیے نا ماشاء اللہ آپ سے. تو وہ پرابلم ہے. ہم اگر دین کے بارے, اگر کوئی ایک دم پیچیدہ سوال ہے فقہ کا, تو جا کے پوچھو. یہ بیسک کیا پوچھنے کا, ہمارا فرض ہے. اگر کوئی فقہ کے بارے میں تو جاؤ مولانا کے پاس, اچھی بات ہے. یہ بیسک چیز کے بارے میں کیا, آپ سمجھے نا؟ تو اف یو نو دا بیسک نالج کو نا میں گھمائے گا نہیں. تو قرآن کو سمجھ کے پڑھو. الحمدللہ جہاں تکلیف آتی ہے نزول قرآن تو کیا عالم سے بات ضروری ہے, لیکن یہ بیسک کس طریقے سے قرآن و حدیث پہ عمل کرنا چاہیے تو ہر مسلمان اگر سیکھے. یہ ہمارے راہ نجات کی کتاب ہے, تو انشاءاللہ ہم اس دنیا میں سفل رہیں گے, آخرت میں بھی. جزاک اللہ.